اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی میں نے تذکرہ کیا اور وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور چپکلش اور یہ جو فضا ہے یہ اسی طرح سے مقدر ہو رہی ہے، لیکن کچھ اہم سوال ہیں جو کہ عوام الناس کو کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور یہ ہم حق رکھتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک چھوٹی سی اس طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ہیں کون؟ امیر المومنین، اور ان کا دبدبہ، ان کا روب کتنا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے نا تو سب کے حصے میں یعنی کہ ایک سب کو کپڑے دیے جاتے ہیں، اور وہ اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے کہ وہ مکمل لباس تیار نہیں ہو سکتا۔ اگر کرتا بنوایا تو شلوار نہیں بنتی، شلوار بنائی تو کرتا نہیں بنتا، تو ایک ایک چادر ان کو ملتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ تشریف لائے تو کیا صورتحال تھی کہ مکمل لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ جی آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا سب کو برابر میں ملا ہے، اور اس سے ہمارا لباس تو تیار نہیں ہوا، آپ کا لباس کیسے تیار ہو گیا؟ ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ ہمیں سوال کا جواب دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ کدھر ہیں عبداللہ؟ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا ان کو بتاؤ۔ اس نے کہا جی واقعتاً میرے بابا کا لباس بھی نہیں بنتا تھا، اور یہ جو ہمیں مال غنیمت میں سے کپڑا ملا ہے اس سے کسی کا بھی پورا لباس تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ نہ یہ میرے کام کا ہے نہ بابا کا کام کا ہے، تو میں نے اپنے حصے والا بابا کو دے دیا گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، اور بابا جی نے اپنا لباس تیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب مطمئن ہو؟ اس نے کہا جی اب بات کیجئے، ہم سنیں گے۔ اور ہیں کون؟ امیر المومنین۔ تو ہم بھی ایک کویسچن کرنا چاہیں گے یہاں پہ اپنے امیر صاحب سے کہ جہاں تک عمر حیات ڈیلوی صاحب، پچھلی ویڈیو میں نے تذکرہ بھی کیا کہ آپ کی ساری باتیں بجا ہوں گی، شاید آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، ہم یہ آپ پہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ممکن ہے وہ ٹھیک ہوں گے، لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے۔ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی، اس کا میں آئی بٹن میں یا کہیں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، جو دوست آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کھلا چیلنج دیا ہے، اور اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہمارے امیر صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو دینا چاہیے۔ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ عمر حیات ڈیلوی صاحب نے یہ کہا کہ مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ اس بندے نے 50,000 روپے جو ہے ہمارے چرا لیے، کھا لیے، اور میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ میدان میں آؤ اور ثابت کرو۔ اگر مجھ پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے 50,000 روپے کھائے ہیں تو میں یہ 50,000 روپے بھی دوں گا، اور 50,000 روپے انعام کے طور پر بھی آپ کو دوں گا، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں کھلے عام چیلنج کر رہا ہوں۔ اور آپ جو ہے مجمع لگائیں، لوگوں کو بلائیں، پنچایت بٹھائیں، فیصلہ کریں۔ اگر مجھ پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو میں آپ کو پورا 50,000 یہ بھی واپس کروں گا، اور 50,000 روپے اور بھی دوں گا انعام کے طور پر۔ اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس طرح کا جھوٹ بولنا اور عوام کو گمراہ کرنا، میرے خیال میں اس طرح کی حرکت آپ کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا، نہ کوئی ایسی پنچایت بلائی گئی، نہ لوگوں کا مجمع لگایا گیا، اور نہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مولانا صاحب نے 50,000 کھائے ہیں اور ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں۔ تو اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو پھر وہ واضح دلائل لے کر آئیں اور مولانا کو بلائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس پر جو ہے ضرور سوچ و بچار ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اللہ نے